بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز کا معلوماتی پروگرام معالج اور مریض، اور میرے ساتھ مہمان موجود ہے ممتاز ماہر امراض قلب ڈاکٹر اسد اللہ سومرو صاحب۔ شکریہ۔ سب سے پہلے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جدید سائنسی ترقی کے ساتھ ساتھ مختلف امراض کی شرح میں بھی روز بروز بہت اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس میں سب سے سر فہرست امراض قلب اور ہونے والی اموات میں بھی اس کی شرح دیگر بیماریوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ لیکن امراض قلب کو آج ہم یہاں دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور ڈاکٹر اسد اللہ سومرو صاحب سے معلوم کرتے ہیں کہ متعدی اور غیر متعدی امراض کے قلب پر اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، اور ہمارے ناظرین کو سمجھانے کے لیے وہ کس طریقے سے اس کی تعریف بیان کریں گے۔ شکریہ امجدی صاحب۔ آج کا جو موضوع آپ نے چنا ہے، کیونکہ ویسے تو مختلف قسم کے امراض ہوتے ہیں، جیسے آپ نے بیان کیا کہ متعدی یعنی کمیونیکیبل ڈیزیزز، نان کمیونیکیبل ڈیزیزز یعنی غیر متعدی امراض، یا حادثاتی انجریز۔ تو آج ہم نے ایسا ایک سبجیکٹ ڈسکشن کے لیے چنا ہے کہ جو متعدی امراض ہیں، یعنی جو کمیونیکیبل انفیکشس ڈیزیزز ہیں، بیماریاں ہیں، ان کے قلب پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ متعدی اور غیر متعدی یہ دو قسم کے گروپس ہیں۔ متعدی امراض وہ ہوتے ہیں جو ایک مریض سے دوسرے مریض میں لگتے ہیں یا ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو انفیکشن ہو جائے تو وہ انفیکشن جو ہے وہ ایک مریض سے دوسرے مریض میں لگتے ہیں، جس کا تازہ مثال ہمارے سامنے ہے کہ کرونا کا جو وبا آئی، اس کرونا کی وبا نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا۔ تو یہ کمیونیکیبل ڈیزیزز میں آتی ہیں، اور ان کے جو قلب پر اثرات ہیں ان کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ جو نان متعدی امراض ہوتے ہیں، جس طرح سے ہائی بلڈ پریشر ہے، امراض قلب ہیں، شوگر کی بیماری ہے، کینسر کی بیماری ہے، تو یہ پرانے امراض ہیں جن کو غیر متعدی یا نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کہتے ہیں۔ دنیا میں پہلے کمیونیکیبل ڈیزیزز کی وجہ سے اموات زیادہ ہوتے تھے، لیکن دنیا میں جو مختلف ریسرچز اور کام ہوا ہے، خاص کر کے جو انفیکشس کو اینٹی بایوٹک، اچھے قسم کی اینٹی بایوٹک وائرل کو ختم کرنے کے لیے، ان کے لیے دوائیں یا احتیاطی تدابیروں پر اتنا عمل ہوا ہے کہ وہاں پر ڈیولپڈ ورلڈ میں اب 80% جو اموات ہیں وہ غیر متعدی یعنی نان کمیونیکیبل ڈیزیزز، یعنی جس میں سب سے ٹاپ پر امراض قلب اور دوسرے نمبر پر کینسر آتا ہے۔ تو وہاں پر جو انفیکشس ڈیزیزز یعنی متعدی امراض جو ہیں وہ 5% تک آ چکے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں صورتحال جو ہے وہ ہم کہہ تو یہی رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی کافی کمی ہوئی ہے اس چیز میں، لیکن پریکٹیکلی دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہم ابھی بھی 50-50 ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ابھی بھی جو پرانے زمانے میں ٹی بی کا مرض ہے، یا HIV کا مرض ہے، ایڈس کا مرض ہے، یا کتے کے کاٹنے ریبیز کی بیماریاں ہیں، یا مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے جو مختلف قسم کے امراض ہیں، وہ ابھی بھی ہم ان کو ختم نہیں کر سکے ہیں۔ تو لہٰذا
ہمارے یہاں کوئی مستند قسم کے کوئی ایسے سائنٹیفک پیپرز پبلش نہیں ہوئے ہیں جس کے بیس پر ہم کہہ سکیں کہ ہاں ہمارے ہاں کمی ہوئی ہے، لیکن کتنی کمی ہوئی ہے اور کون سے امراض بڑھ گئے ہیں اس کا جو ہے وہ کہنا جو ہے بہت مشکل ہے۔ البتہ یہ دونوں بیماریاں یعنی ہمارے ہاں ڈبل پرابلم ہے، دونوں کے پرابلمس ہیں، متعدی اور غیر متعدی دونوں قسم کے جو بیماریاں ہیں وہ ہمارے ہاں ابھی بھی جو ہے وہ سرکردہ بنی ہوئی ہے۔ ویسے تو جو متعدی کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں ان کے قلب پر اثرات تو کئی صدیوں سے معلوم ہیں، لیکن یہ ایک ایسا راستہ ہے یا یہ ایک ایسا پرانا روڈ ہے جس پر ابھی تک کم لوگوں نے سفر کیا ہے۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ جو متعدی بیماریوں کی وجہ سے قلب پر اثرات ہیں وہ اس سلسلے میں ماہر امراض قلب جو ہیں ان کی اور انفیکشس ڈیزیزز کا تجربہ جو ہے ان کے بارے میں آپس میں رفاقت یعنی شراکت داری بہت کم ہے، اور جس کا یہاں فقدان ہے کہ ہمارے یہاں وہاں سعودی عرب میں اسپتالوں میں اکثر اگر کسی کو متعدی امراض ہوتے تھے، انفیکشس ڈیزیزز ہوتی تھیں اور ان کے اگر قلب پر اثرات پڑتے تھے یا امراض قلب کے مریضوں پر انفیکشنس ہو جاتے تھے تو آپس میں کافی حد تک رفاقت ہوتی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اور مریض کے علاج پر توجہ دیتے تھے۔ لیکن یہاں پر تھوڑا سا ایک فقدان ہے کہ کمیونیکیشن گیپ ہے، اور اس کمیونیکیشن گیپ کو اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو کمیونیکیشن گیپ کو ختم کر کے اور آپس میں ایسی بھائی چاری ہونی چاہیے تاکہ انفیکشس ڈیزیزز کے جو قلب پر اثرات ہیں ان کو صحیح طریقے سے تشخیص اور علاج کر سکیں۔ یہاں اسد صاحب ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں کتے کاٹے کے حوالے سے اور ایڈس کے حوالے سے بات کی کہ اس کے بھی اثرات جو ہے وہ مریض پر ہوتے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو ذرا وضاحت کے ساتھ اپنے پروگرام کے اس آخری حصے میں یہ بتائیے کہ قلب پر اس کے کس طرح سے اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ عمومی طور کے اوپر کتے کاٹے کے مریض کے تو وہم و گمان میں بھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو کوئی امراض قلب کے حوالے سے بھی مسائل درپیش ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس کا کیونکہ یہ دونوں سوالات جو ہیں وہ مختلف ہیں تو اس لیے ہم ون بائی ون ان کو وہ لیں گے، لیکن یہ کتے کے کاٹنے کے اور جو ایڈس کے امراض ہیں ان سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو بتاؤں کہ جو انفیکشس ڈیزیزز ہوتی ہیں اس کے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ 4 قسموں کے جراثیم ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ وائرسز ہوتے ہیں، دوسرے نمبر پر بیکٹیریاز ہوتے ہیں، تیسرے نمبر پر فنگس ہوتے ہیں اور چوتھے نمبر پر پیراسائٹس ہوتے ہیں۔ تو یہ 4 مختلف قسموں کے جراثیم جو ہیں جس کی تقریباً یہ 70 قسموں کے یعنی 30 قسم کے وائرسز ہوتے ہیں تو 24 قسم کے بیکٹیریاز ہوتے ہیں، اس طرح سے 6 قسم کے فنگس ہوتے ہیں اور 7 قسم کے پیراسائٹس ہوتے ہیں۔ یہ مختلف جو انفیکشس ڈیزیزز ہوتی ہیں یہ قلب کے مختلف حصوں کو متاثر کرتی ہیں۔ قلب کوئی ایک بیماری نہیں ہے، نہ کوئی قلب ایک خون کا لوتھڑا ضرور ہے، گوشت کا لوتھڑا ضرور ہے، لیکن اس کے مختلف حصے ہیں۔ ان میں جو انفیکشس ڈیزیزز کی وجہ سے قلب کے مختلف حصوں پر اثرات ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے پیریکارڈیل ڈیزیزز آتی ہیں جو دل کے باہر ایک جھلی ہوتی ہے جو اس کو کور کرتی ہے اور اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے، تو وہ اس کو پیریکارڈیم ہم کہتے ہیں۔ تو پیریکارڈیل ڈیزیزز ہوتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر مایوکارڈیل ڈیزیزز ہوتی ہیں، یعنی قلب کا جو مسل ہے
عضلات ہیں، ان عضلات پر اگر یہ حملہ آور ہو جائے تو یہ دو پیریکارڈل اور مایوکارڈل تقریباً 60% مریضوں میں جو متعدی امراض ہیں یعنی انفیکشس ڈیزیزز ہیں وہ ان کو پیریکارڈیم اور مایوکارڈیم کو متاثر کرتی ہیں. اس کے علاوہ اینڈوکارڈیم، دل کے جو ویلز وغیرہ ہوتے ہیں ان کی بیماریاں ہوتی ہیں، ان پر نظر انداز ہوتے ہیں، جس پر ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے. اس کے علاوہ دل میں بجلی کا سسٹم ہوتا ہے اور اس بجلی کے سسٹم کو کنڈکشن سسٹم کہتے ہیں، اور کچھ ایسے انفیکشنس ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں جو کنڈکشن سسٹم پر یا بجلی کی، دل کی بجلی الیکٹریسٹی پر متاثر ہو کے شارٹ سرکٹ کرتی ہے یا ان کو بلاک کرتی ہے. اس کے علاوہ دل میں شریانیں ہوتی ہیں، کورونری آرٹریز ہوتی ہیں یا میجر آرٹریز ہوتی ہیں جیسے اورٹا ہے اور پلمونری آرٹری ہے، تو ان میں مختلف قسم کے جو ہیں وہ امراض ہوتے ہیں. تو ہر جراثیم جو ہے، کچھ جراثیم جو ہیں وہ اینڈوکارڈائٹس کرتے ہیں، کچھ جراثیم جو ہیں وہ مایوکارڈائٹس کرتے ہیں، کچھ جراثیم جو ہے وہ پیریکارڈائٹس کرتے ہیں، کچھ جراثیم جو ہے وہ کنڈکشن سسٹم کو افیکٹ کرتے ہیں. تو لہذا مختلف جراثیم دل کے مختلف امراض پیدا کرتی ہیں اور ان سب کی تشخیص اور علاج بھی مختلف ہوتا ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر اسد سمرو صاحب، آپ نے بہت معلومات ہمارے ناظرین کو پہنچائیں. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، اس کے ساتھ ہی خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.